لا أملك فكر الكلمات تطلع بالدين مورر أو شخصية تأثير ما عندي فلتتقهقر. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم و مکرم عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کی ایسی بہت ساری صفات ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ گاہے بگاہے بتاتا رہتا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ مومنین ان صفات کو اپنائیں اور اپنے زندگی کا حصہ بنائیں۔ ان صفات میں سے ایک اعلیٰ صفت ہے القانتین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندہ ہونا، اطاعت گزار بندہ بننا۔ متقیوں کا تعارف اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کے اوصاف جو ہے ہمیشہ بیان فرماتا رہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پروردگار، ہم تجھ پر اور تیری کتاب پر اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ہمارے اس ایمان کے باعث جو تیری ذات اور تیری شریعت پر ہے، تو ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ یہ متقی لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لاتے ہیں اور حرام چیزوں سے الگ رہتے ہیں۔ یہ جو لفظ بتایا گیا کہ متقی لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لاتے ہیں، دراصل یہیں پہ جو ہے ہماری بات ہونے والی ہے کہ آخر اطاعت گزاری ہے کیا چیز، یعنی قانتین کے معنی جو ہے اطاعت گزاری کے آتے ہیں، اور بھی اس کے معنی آتے ہیں جو ابھی ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ القانتین، یعنی یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17، اس میں جو ہے اس لفظ کا ذکر آیا ہے۔ ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صدق اللہ العظیم۔ یعنی یہاں پر لفظ القانتین ہے، اس کے معنی آتے ہیں خشوع اور خضوع میں پکے لوگ، اور ایک جگہ اس کے معنی آتے ہیں فرما برداری کرنے والے لوگ، پھر اس کے معنی آتے ہیں فرما بردار لوگ، پھر اس کے معنی آتے ہیں حکم بجا لانے والے لوگ، حکم بجا لانے والا بندہ، پھر معنی آتے ہیں تابعداری کرنے والے۔ یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اطاعت کرنے کو، کہ دراصل اطاعت کرنے والے جو ہیں متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں۔ یہ مومن کی ایک اعلیٰ صفت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ القانتین کا مفہوم جو ہے اطاعت گزاری ہوتا ہے۔ تو اطاعت کہتے کس کو ہے؟ اطاعت کی دو قسمیں ہیں عزیز بہنوں۔ پہلی قسم میں ایسی آیات ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا بغیر کسی استثناء کے مطلقاً حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کسی طرح کے فرق کا لحاظ نہیں دکھایا گیا ہے قرآن مجید میں ان آیتوں میں، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دوسری آیت ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کی، اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بتائیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا۔ تو ان جیسی تمام آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو مطلق واجب قرار دیا گیا۔ دوسری آیت میں اولو الامر کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا گیا، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بالکل پوری ایمانداری کے ساتھ لوگوں کے پاس پہنچاتے ہیں، اور دراصل مقصود ان کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور وہ لوگ جو ہے پابند شریعت، تو ان کی بھی اطاعت کی جائے گی۔ عزیز بہنوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بارے میں بہت ساری آیات جو ہے بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، اور اس میں اطاعت کرنے والوں کو خوشخبری اور اطاعت نہیں کرنے والے نافرمان لوگوں کے لیے جو ہے عذاب کا ذکر بھی آیا ہے۔ اطاعت کرنے والوں کے لیے خوشخبری کا ذکر جو ہے ہو چکا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے تو پھر اس کا عذاب کیا ہے۔ تو پہلے سن لیتے ہیں کہ ثواب کیا ہے۔ فرمایا گیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یعنی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، وہ اسے ایسی جنتوں میں داخل فرما دے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں۔ اور فرمایا گیا کہ جو اطاعت نہیں کرے گا وہ کیا ہوگا اس کا؟ فرمایا گیا کہ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ پھیر لے گا وہ اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔
اب سوال یہ ہے کہ اطاعت ہے کیا چیز اور کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب سورہ حشر میں دیا جاتا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں تو اسے لے لیا کرو، اور جو جس سے تمہیں منع فرمائیں تو اسے رک جایا کرو۔ یہ ہے دراصل اطاعت۔ اور احادیث میں بھی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ یہ صحیح بخاری کی جو ہے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی۔ یہ جو ہے حدیث شریف سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اطاعت اور فرما برداری کو اتنی اہمیت حاصل ہے شریعت اسلامیہ میں کہ اطاعت اور فرما برداری کے لیے دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ حدیث شریف سے یہ ثابت ہوتا ہے، روایت ہے کہ عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، رواہ مسلم۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یعنی اطاعت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ کس قدر اہم جو ہے یہ چیز ہے، اور کس طرح جو ہے اس کے لیے دعا مانگی جائے گی، اور اطاعت اپنی زندگیوں میں جو ہے شامل کی جائے گی، اور کیوں نہ شامل کی جائے، اور کیوں نہ اطاعت کو اتنا اہم مرتبہ دیا جائے، کیونکہ یہ مومنین کی صفات ہے، اور یہی وہ صفات ہے جن کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بنتا ہے۔ عزیز بہنوں، اطاعت جس طرح مومنین کی صفات ہونی چاہیے تھی، تو صفات تو مومنین کی بہت ہے، لیکن اطاعت جب مومنین کی صفات میں داخل ہے تو اس کی مثال اگر ہمیں کہیں دیکھنی ہے تو ہم صحابہ اکرام کی اطاعت کو دیکھیں گے۔ یعنی عرب ایک سرکش اور بت پرست قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ایک عظیم انقلاب برپا کیا اور ان سرکشوں کو اطاعت کے پتلے بنا دیا۔ تو ہوا کیا؟ پھر لوگ صحابہ اکرام اتنے زیادہ اطاعت گزار بنے کہ ان کی اطاعت کی مثالیں دنیا آج تک دیتی آئی ہے۔ لہذا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اطاعت کی مثالیں اگر ہمیں دیکھنے ہوں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہجرت کے واقعات بھرے پڑے ہیں، جس میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے صحابہ اکرام بھوکے پیاسے اپنے گھر بار شہر ملک کو چھوڑ کر دوسری جگہ سفر کرنے لگ جاتے ہیں، وہ بھی پیدل اور تکلیفوں والا سفر جو ہے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اتنے پکے ہوتے ہیں کہ وہ گرم دھوپ میں آگ کے انگاروں پر لیٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ نہیں پھیرتے۔ غزوات کی بات اگر کی جائے تو اس میں دیکھا جائے کہ لوگ جو ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اطاعت خداوندی کی خاطر اپنی جانیں دے دی، اپنی قربانی جان کی دے دی، اور وہ جو ہے شہید کہلائے۔ حکم کی فوراً جو ہے وہ تعمیل کیا کرتے تھے۔ قرآن شریف میں اعلیٰ درجے کے مومنوں کا یہ عملی نمونہ بیان ہوا ہے کہ حکم کی فوری تعمیل کرتے ہیں، اور یہ جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اطاعت رسول کی شان جو ہے نرالی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اسی طرح کے تھے۔ ان کے اتنے سارے واقعات ملتے ہیں کہ اگر کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی تو وہ اس کو گانٹھ باندھ دیتے تھے اور اس کو عمل کرتے تھے اس پر، اور بالکل بھی اس سے روگردانی نہیں کرتے تھے۔ عزیز بہنوں، اطاعت کے واقعات پڑھنے اور سننے بیٹھ جائیں تو وقت کم پڑ جائے گا۔ میں تو بس مثال ایک اور یہ بھی دینا چاہوں گی کہ ذرا تصور کریں کہ جب شراب کے جام جو ہے لڑکائے جا رہے تھے تو ایسے میں اطاعت کا یہ شاندار نمونہ کہ محض ایک منادی کرنے والے کے اعلان پر شراب کے مٹکے توڑ کر ایسے بہا دیے جائیں اور کسی قسم کی تصدیق اور تحقیق کرنے کے بجائے تعمیل حکم کو اولیت دی جائے۔ اطاعت کی یہ ادائیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ غلاموں میں ہی نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اطاعت گزار فرما بردار بندہ بنائے، اور
مومنین والی صفات ہمیں نصیب فرمائے، اور مومنین کی سب سے اعلیٰ صفت جو ہے اطاعت و فرما برداری، یعنی کہ القانتین میں جو ہے ہمیں شامل فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعن الآذان نسم ونغمض كي لا نبصر